طیارہ حادثے کی تحقیقات میں درکار اہم ترین کاکپٹ وائس ریکارڈر کی تلاش میں تاحال ناکامی، حکام کو سخت تشویش۔ ڈیجیٹل فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ مل گیا ہے جسے فرانس بھجوا دیا گیا۔ پی آئی اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کاکپٹ وائس ریکارڈر کسی کے گھر پر نہ گرا ہو۔ عوام سے اپیل ہے کہ اگر کسی کے گھر میں طیارے کا کوئی پرزہ موجود ہے تو فوراً حکام کے حوالے کر دیں۔ کراچی میں طیارہ حادثہ، تکنیکی خرابی، انسانی غلطی یا کچھ اور، تحقیقات جاری۔ فرانس کے ایئر بس ماہرین کی ٹیم کا حادثے کے مقام کا دورہ، شواہد کا جائزہ، ملبے اور متاثرہ مکانوں کا معائنہ، طیارے کے انجنز، لینڈنگ گیئر، ونگز اور فلائٹ کنٹرول سسٹم کا جائزہ لیا۔ ایئرپورٹ کے متاثرہ رن وے کا بھی معائنہ۔ سندھ حکومت نے طیارہ حادثے کی تحقیقاتی ٹیم مسترد کر دی۔ پی آئی اے کے سی ای او اور سول ایویشن کے سربراہ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ۔ نئی ٹیم بنا کر پالپا، ایئر بس، پائلٹس کی عالمی تنظیم اور انٹرنیشنل سول ایویشن کے نمائندوں کو شامل کرنے پر زور۔ سعید غنی کا کہنا ہے واقعے کی ذمہ داری ان پر ڈالی جا رہی ہے جو دنیا میں نہیں۔ ایئرپورٹ کے اطراف بلڈنگ کی تعمیرات میں ایس بی سی اے ذمہ دار ہے۔ یہ تمام عمارتیں غیر قانونی طور پر بنائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ایکشن لیں، گورنر سندھ کا مطالبہ۔ عمران اسماعیل کی سول اسپتال کے بنس وارڈ آمد۔ طیارہ حادثے میں گھروں میں موجود زخمی خواتین کی عیادت۔ کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت متاثرہ گھروں کی مرمت بھی کرائے گی۔ طیارہ حادثے کی تحقیقات کو غلط رخ دے کر اصل کرداروں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن کا الزام۔ ترجمان نے کہا کہ انجن کے رن وے پر لگنے کی اطلاع پائلٹ کو نہ دیا جانا سوالیہ نشان ہے۔ ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے لمبا روٹ دینا بھی قابل تفتیش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پہلی اور دوسری لینڈنگ کی تفصیل کو ملا کر غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ پی آئی اے طیارہ حادثے میں جاں بحق 97 افراد میں سے اب تک صرف 44ویں شخص کی شناخت کی جا سکی۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے اسکواڈن لیڈر زین العارف خان کی شناخت۔ طیارہ حادثے میں بیوی بچوں کو کھو دینے والے عارف اقبال فاروقی کی وزیر اعظم سے اپیل۔ شناخت کا عمل منظم کرنے کا مطالبہ۔ I have no idea what to do. I am running from place to place. Mr. IK, please take some action. Please step in right now. I am still looking for my 2 kids. حکومت پنجاب نے آج سے بازاروں اور شاپنگ مالز کے اوقات کار تبدیل کر دیے۔ صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلیں گے۔ میڈیکل سٹورز 24 گھنٹے کھل سکیں گے۔ سندھ حکومت نے کورونا مریضوں کی تعداد بڑھنے پر دوبارہ لاک ڈاؤن کرنے سے خبردار کر دیا۔ وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ریل اور جہاز کی سفری آزادیاں صوبائی حکومت کے اقدامات کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ چھوٹی اور بڑی صنعتوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے، صنعت کاروں کی سندھ حکومت سے اپیل۔ نائب صدر سائٹ ایسوسی ایشن فرحان اشرفی نے کہا کہ اجازت حاصل کرنے والی بڑی صنعتیں مال نہ ہونے کے سبب مشکلات کا شکار ہیں۔ خام مال سپلائی کرنے والی چھوٹی صنعتوں کا کھلنا اشد ضروری ہے۔ لاک ڈاؤن کے سبب بھارت کے مختلف شہروں میں پھنسے ہوئے 179 پاکستانی شہریوں کو وطن آنے کی اجازت مل گئی۔ پاکستانی شہریوں کے لیے واہگہ اٹاری بارڈر آج ایک بار پھر خصوصی طور پر کھولا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مزید پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ بیرون ملک سے آنے والے صرف کورونا کی علامات رکھنے والے مسافروں کے ٹیسٹ کی تجویز۔ فیصلہ 31 مئی سے پہلے ہو جائے گا۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 30 اموات، مرنے والوں کی تعداد 1197 ہو گئی۔ مزید 1356 افراد میں کورونا کی تصدیق۔ کورونا مریضوں کی تعداد 57,705 ہو گئی۔ لاہور کے جنرل اسپتال میں کورونا سے متاثرہ ڈاکٹرز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔
ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق متاثرہ ڈاکٹرز کی تعداد 70 ہو چکی. یہی حال رہا تو پورا اسپتال بند کرنا پڑے گا. اب تو متاثرہ ڈاکٹرز کے علاج، معالجے اور قرنطینہ کی گنجائش بھی نہیں رہی. ڈاکٹر رانا اظہر نے کہا کہ حکومت پنجاب خواب غفلت سے بیدار ہونے کا نام نہیں لے رہی. اسپتالوں میں کورونا کے بڑھتے مریضوں پر حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ اپوزیشن لیڈر نے حکومت سے پلان طلب کر لیا. شہباز شریف کا مشترکہ مفادات کونسل کا فوری اجلاس بلانے اور اثر نو حکمت عملی تشکیل دینے کا مطالبہ. کہا پچھتانے، ہاتھ ملنے اور تقدیر کا لکھا کہنا کوئی پالیسی نہیں. بہترین تدابیر سے نقصانات کم کیے جا سکتے ہیں. مزید وقت ضائع نہ کریں، جامع قومی حکمت عملی بنائیں. اپوزیشن لیڈر کے پاس صرف کورونا پر سیاست چمکانے اور خود کورونا پر اجلاس بلا کر کورونا کے ڈر سے اس میں شامل نہ ہونے کی حکمت عملی ہے. حکومتی ترجمان شہباز گل کا رد عمل. کہا اپوزیشن لیڈر کے پاس میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے لکھے ہوئے گھسے پٹے بیان دینے کی حکمت عملی ہے. چیئرمین نیب کل ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے. میگا کرپشن کیسز کا جائزہ لیا جائے گا. ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل، ڈی جی آپریشنز شرکت کریں گے. علاقائی ڈی جیز بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے. اسلام آباد کے علاقے ترنول میں فائرنگ، ڈیوٹی پر مامور اے ایس آئی جاں بحق. شناخت اے ایس آئی کی محسن ظفر کے نام سے ہوئی. ملزمان کی تلاش جاری. کراچی کے علاقے جمشید کوارٹرز 1 نمبر میں گھر کے باہر بیٹھے شہریوں کو مسلح ملزمان نے لوٹ لیا. جائے واردات سے چند قدم کے فاصلے پر تھانہ. پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جیو نیوز نے حاصل کر لی. جیکب آباد میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے مقامی روزنامہ سے منسلک صحافی ذوالفقار مندرانی کو قتل کر دیا. پولیس کے مطابق ملزمان کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے. مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل. قتل کی تحقیقات جاری ہیں. شیخوپورہ میں 4 دوستوں کے درمیان لڑائی. فائرنگ، گولی لگنے سے شہزاد نامی نوجوان ہلاک، ملزم گرفتار. لاہور کے علاقے چونگ غوثیہ کالونی میں تل کلامی پر جھگڑا. 1 شخص زخمی. سیالکوٹ میں مضر صحت دودھ پینے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی حالت خراب. لودھرا کے علاقے میں نہر میں ڈوبی بچی کو تلاش نہ کیا جا سکا. رکشے میں سوار 5 افراد ڈوب گئے تھے. 4 افراد کو نکال لیا گیا تھا. سورج طلوع ہونے پر بچی کی تلاش کا دوبارہ آغاز. کوئٹہ سے لاہور جانے والی جعفر ایکسپریس کی 5 بوگیاں شکارپور ریلوے اسٹیشن کے قریب پٹری سے اتر گئیں. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. حکومت بلوچستان کا صوبے کے سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز کھولنے پر غور. محکمہ صحت کل اجلاس بلا لیا. ڈاکٹرز اور ماہرین صحت سے مشاورت کی جائے گی. کورونا کیسز میں اضافے کے بعد سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز کو بند کر دیا تھا. دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. ساہو کا مہر بلوچ میں سیلابی صورتحال. سینکڑوں ایکڑ رقبے پر زیر کاشت فصلیں اور رہائشی آبادیاں زیر آب. متاثرین کا اعلی حکام سے امدادی کارروائیوں کا مطالبہ. ضلع بہاول نگر، راجن پور، مٹیاری اور نوشکی میں ٹڈی دل کے حملے. ٹماٹر، کپاس، گنا، چارہ، سورج مکھی اور سبزیوں کی فصلیں تباہ. کاشتکاروں کا اپنی مدد آپ کے تحت اسپرے. بلوچستان میں بھی ٹڈی دل کے حملوں سے تباہی. 10 سے زائد اضلاع متاثر. فضائی اسپرے کے لیے وفاقی حکومت سے جہاز دینے کی درخواست. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 75 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہ کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری. روزنامہ جنگ، ڈی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف عید کے موقع پر بھی مختلف شہروں میں احتجاج. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی رہائی کا مطالبہ. پشاور میں جاری احتجاجی کیمپ میں آمد. کہا میر شکیل الرحمان کی قید کو 75 دن گزر گئے. حکومت گرفتاری کا ایک جواز پیش نہیں کر سکی.
اقتصادی تھنک ٹینک کی اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹس متعارف کروانے کی سفارش، نئی اسکیمز شروع کرنے کی بھی سفارشات۔ وزارت خزانہ کے مطابق سفارشات کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے گا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس میں ایس ایم ایز کے لیے قرضوں کا دائرہ کار بڑھانے کی بھی تجویز دی گئی۔ ہاؤسنگ سیکٹر کی حوصلہ افزائی جاری رکھنے کی سفارش۔ آپ کی نظر میں چینی کے بحران اور شوگر مافیا کی بدعنوانی کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ کو یہ اب سب کو بتانا۔ ملک میں چینی کے بحران سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ شوگر کمیشن کی رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں بتائیں۔ 2 منٹ کی ویڈیو بنا کر جیو نیوز کو بھیجیں۔ جیو نیوز آپ کی تجاویز وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائے گا۔ بنائیے 2 منٹ تک کی ویڈیو اور ہمیں واٹس ایپ کیجیے 0317248467 پر۔ ہم بنیں گے آپ کی آواز اور پہنچائیں گے آپ کی تجاویز وزیر اعظم پاکستان تک۔ چینی فوجیوں کے ہاتھوں بھارتی اہلکاروں کی دھنائی ویڈیو جیو نیوز نے حاصل کر لی۔ بھارت نے چین کے خلاف بھی محاذ آرائی ترک نہ کی، کرارا جواب ملتے ہی مذاکرات کی کوشش۔ متنازع علاقے میں داخل ہونے پر چینی فوج نے بھارتی اہلکاروں کی درگت بنا دی۔ ٹویٹر نے امریکی صدر کو جھوٹا تسلیم کر لیا، کہا پہلے حقائق دیکھو پھر ٹرمپ کی بات مانو۔ واضح کیا کہ ڈاک کے ذریعے بیلٹ سے متعلق امریکی صدر کے دعوے جھوٹے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ آگ بگولا، ٹویٹر پر امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کا الزام لگا دیا۔ کہا ٹویٹر آزادی اظہار کو روک رہا ہے، وہ بحیثیت صدر ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ روس کے لڑاکا طیاروں نے امریکی فوج کے طیارے کو بحیرہ روم پر پرواز کے دوران گھیر لیا۔ P-8A میری ٹائم پیٹرول طیارہ مشرقی علاقے پر پرواز کر رہا تھا۔ Su-35 طیاروں نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ امریکی بحریہ کے طیارے کو لوٹنا پڑ گیا۔ Donkey Raja, 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 Donkey Raja. Azad Nagri, Donkey Raja, Donkey Raja, Donkey Raja. Ab bajega sabka baja. ڈونکی کنگ کا ٹائٹل سانگ مقبولیت میں آگے نہیں بہت آگے نکل گیا۔ صرف یوٹیوب پر 5 کروڑ سے زائد بار دیکھا جا چکا۔ پاکستانی فلموں کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا گیت بن گیا۔ My name is Mangu Mangu Jaan Mangu, the washing machine. بہت اچھی تھی، ہم سارے کزن اور فیملی نے ٹی وی پہ دیکھی، ہم سب بہن بھائیوں نے دیکھی، بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا عید کا تحفہ جو ڈونکی راجا۔ بچوں نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، اور جیو کا شکریہ کہ انہوں نے اتنی اچھی فلم بنائی۔ فلم ڈونکی کنگ جیو نیوز پر بھی دکھائی گئی۔ شائقین نے شوق سے فلم دیکھی، جو دیکھ چکے تھے ان کی فلم دوبارہ دیکھنے کی خواہش پوری ہو گئی۔ اور ریڈ کارپیٹ کے جلوے اب ہوں گے ٹی وی اور موبائل سکرینز پر۔ یوٹیوب لا رہا ہے 10 روزہ وی آر ون گلوبل فلم فیسٹیول۔ 29 مارچ سے شروع ہونے والے 10 روزہ فلم فیسٹیول میں 5 یا 10 نہیں، برلن، کانز، وینس سمیت پورے 21 فیسٹیولز کی فلمیں اور میوزک پیش کیے جائیں گے۔